ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، آج مسلمانوں میں کثرت سے مالی معاملات کے بارے میں جو بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں ہو رہی ہے، ان میں سے ایک بڑی کوتاہی میراث کا شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا ہے، بلکہ ایک وارث یا چند وارثوں کا اسے ہڑپ کر جانا ہے اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو اپنے وراثتی حقوق سے محروم رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اس جرم عظیم کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور کافروں کا عمل اور کردار تک بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ تو شریعت اسلامیہ میں کسی آدمی کی وفات کے بعد شریعت کے اعتبار سے اس کا مال وارثوں کے درمیان تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کرنا فرض ہے، بلکہ کسی کو بھی اس کا بھی اختیار نہیں کہ جملہ ورثہ کی اجازت کے بغیر معمولی چیز کا بھی استعمال کیا جائے۔ میراث اور ورثے کی تقسیم کے بارے میں دنیا کی مختلف قوموں کے نظریات اور خیالات اور طریقے بالکل الگ الگ رہے ہیں۔ ان طریقوں میں سے کسی میں بھی اعتدال اور انصاف نہیں تھا۔ بعض قومیں تو میراث میں عورتوں اور بچوں کو بالکل حصہ نہیں دیتی تھی۔ عرب جاہلیت کے قومیں اور خود ہمارے ملک میں بسنے والے مختلف مذاہب اور قومیں عورتوں کو حصہ بالکل نہیں دیتے ہیں، بلکہ بیٹوں میں بھی انصاف و برابری نہیں کی جاتی تھی۔ کسی بیٹے کو تھوڑا تو کسی کو زیادہ دیا جاتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے وارثین کے جو حصے متعین کیے ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم میراث کے احکام بالکل صاف، واضح، متعین اور 2-2-4 کی طرح واضح طور پر مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، اس لیے کہ مال وہ پسندیدہ اور دل لبھانے والی چیز ہے کہ انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ معاشرتی دباؤ کی بنا پر کوئی زبان نہ کھولے تو اور بات ہے، لیکن دل میں خواہش، تمنا اور اپنا حق وصول کرنے اور اپنا حق حاصل کرنے کی تڑپ ہر ایک میں ضرور موجود رہتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میراث کی تقسیم میں جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی مقدار کی مکمل حکمت و مصلحت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ ہماری عقل و شعور کو اس کی گہرائی تک رسائی بالکل حاصل نہیں ہے۔ میراث کے سلسلے میں مسلمانوں کی کوتاہیوں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ سخت افسوس ہے کہ قرآن مجید میں سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کسی جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا، اس کی حدوں کو توڑا، اور اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہے۔ کئی عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرایا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترکہ خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور کہیں یہ بھی ظلم کیا گیا کہ عورتوں اور مردوں کے حصے برابر کر دیے گئے۔ تو شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم میراث کا عمل ہوگا تو اس میں برکتیں، رحمتیں اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس سے کئی اجتماعی و انفرادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، میراث کے شرعی حکم پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ نمبر 3، ایسے شخص کا مال حلال ہونے کی وجہ سے عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، جن اعزاء و اقربا کو عورتوں کے میراث میں سے حصہ ملتا ہے وہ ان کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، تقسیم میراث سے دولت تقسیم ہوتی ہے جو اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طرح میراث تقسیم نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، جن میں سے ایک غیروں کا طریقہ ہے۔
شرعی طور پر تقسیم نہ کرنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، صریح فسق ہے، ایسا شخص فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ خاص طور پر برسہ برس اس پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا تو بڑا گناہ اور اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے۔ نمبر 3، میراث کے حقداروں کا مال کھا جانا ظلم ہے اور اس شخص کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، میراث پر قبضہ کرنے والے کے ذمے میراث کا مال قرض ہوگا اور قرض کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اسے ادا نہ کرے تو آخرت میں تو لازماً دینا ہی ہوگا۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ آخرت میں دینے کے مقابلے میں دنیا ہی میں دینا 1000 درجہ بہتر ہے۔ نمبر 5، ایسا مال جس میں میراث کا مال شامل ہو، اس سے صدقہ و خیرات اور انفاق کرنا، حج و عمرہ کرنا۔ لوگ اکثر یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، یہ سب خیر کے کام ان پیسوں سے کرنا اگرچہ کہ فتوے کے روح سے جائز ہے اور اس سے حج کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک و طیب مال قبول کرتا ہے۔ اب آپ بھی بتائیے، آدمی اتنی محنت کرے اور اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو، ثواب نہ ملے، تو پھر کیا فائدہ؟ نمبر 6، جو میراث کا مال کھا جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، جو اشخاص میراث کا مال کھا جاتے ہیں، حقدار وارث ان کو بددعائیں دیتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، مظلوم کی بددعائیں جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم کی بددعا سے بچو۔ تو اتنے نقصانات ہیں میراث کے تقسیم نہ کرنے کے۔ بہرحال ناظرین، وقت ہو چلا ہے، مجھے یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، بعض علاقوں میں وراثت کی تقسیم کرنے کا تو معمول ہے، لیکن اس میں حد درجہ تاخیر سے کام لیتے ہیں جو کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اس لیے کہ وراثت کی تقسیم فوراً عمل میں لانا بھی ضروری ہے، فوراً انجام دینا یہ ضروری ہے، ورنہ بعض مرتبہ سالوں گزر جاتے ہیں اور ہمیں دیگر ورثاء کا خیال ہی نہیں رہتا کہ وراثت میں تاخیر کی وجہ سے ان کو کتنی تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے پھر آپس کی محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو کر زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اسی طرح آج کل وراثت اور معاملات میں لڑائی جھگڑے کی ایک اہم وجہ، جہاں وراثت میں تاخیر کرنا ہے، وہیں دوسری ایک اہم وجہ مالی معاملات میں وضاحت کا نہ ہونا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک کے مشہور فقیہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا ایک مضمون نظر سے گزرا، جس کا عنوان تھا مالی معاملات میں اختلاف سے بچنے کا طریقہ۔ اس مضمون کا ایک اہم اقتباس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ آج کل دارالافتاء، دارالقضاء اور محکمہ شریعہ وغیرہ میں متعدد ایسے معاملات آتے رہتے ہیں جن میں آپسی جھگڑے کی بنیاد معاملات کا واضح نہ ہونا ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ چند صورتیں ذکر کی گئی اس سلسلے میں۔ نمبر 1، بعض اوقات والد ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، اس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے ان میں سے بعض والد کے ساتھ کاروبار میں لگ جاتے ہیں، بعض ملک یا بیرون ملک میں اچھی ملازمتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے لڑکے تو کاروبار میں شامل ہو گئے تاکہ تجارت کو فروغ دے، اور اس کی وجہ سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ چھوٹے بھائیوں نے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہو گئے، گلف چلے گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اب والد کے انتقال کے بعد جب ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آیا، وراثت کا مسئلہ آیا، تو جس بھائی نے کاروبار میں تعاون کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے۔ ادھر چھوٹے بھائیوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں، ترکہ برابر تقسیم کیا جائے۔ بعض دفعہ اس میں ان بھائیوں کے ساتھ بظاہر ناانصافی ہوتی ہے جنہوں نے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے خود الگ سے کوئی ملازمت نہیں کی یا اپنی تعلیم کو قربان کیا۔ بعض دفعہ اس کے برعکس صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جو بھائی کاروبار میں شریک تھا وہ پورے کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے اور دوسرے بھائی بہنوں کو بے دخل کر دیتا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
اگر والدین بچوں کو کاروبار شروع کرتے وہ وضاحت کر دے کہ تمہاری حیثیت پارٹنر کی ہوگی اور تم اس کاروبار میں اتنے فیصد کے مالک ہوگے، یا پھر تمہاری حیثیت ملازم کی ہوگی اور تم ماہانہ اپنی تنخواہ کی مستحق ہوگے، یا تم میرے معاون و مددگار ہوگے، الگ سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو بات کو چل کر اس طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ تین صورتیں ہیں، یا تو پارٹنر ہے، یا تو بطور ملازمت کام کر رہا ہے، یا پھر صرف اپنے والد کا تعاون کر رہا ہے۔ تین میں سے کوئی ایک شکل کو، تو ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو واضح کر دے، لکھے، اس پر کسی کو گواہ بنائے تاکہ آگے جا کر پھر لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اسی طرح عملی تعاونی کی طرح بعض دفعہ مالی تعاون میں بھی یہ صورتحال پیش آتی ہے، جیسے والد کی تجارت میں ان کے مطالبے پر یا بغیر مطالبہ بعض بچوں نے مختلف موقعوں پر پیسے دیے، یہ سرمایہ کاروبار کا حصہ بن گیا، لیکن یہ بات متعین نہیں ہوئی کہ سرمایہ لگانے والوں کا کاروبار میں خصوصی شیئر ہوگا۔ کیا صورتحال ہوگی؟ یا تو وہ شریک ہیں، پارٹنر ہیں، یا ان کی یہ رقم قرض ہے جو بعد میں ادا کی جائے گی، یا صرف والد ہونے کی وجہ سے بطور تعاون کے والد کا خیال رکھتے اس نے دیا ہے۔ یہ عدم وضاحت، اس طرح وضاحت کا نہ کرنا پھر بعد میں بڑے جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اب دیکھیے، جن لڑکوں نے رقم دی تھی وہ زائد حصہ چاہتے ہیں، اور دوسرے بھائی پورے کاروبار کو والد کا ترکہ قرار دیتے ہیں۔ اب لڑائی جھگڑے شروع۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے کاروبار شروع کیا، سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، اور سب لوگ مل کر ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اب مختلف بھائیوں نے حسب گنجائش موقع بموقع کاروبار میں رقم لگائی۔ اب بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جس بھائی نے کاروبار شروع کیا تھا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا کاروبار تنہا اسی کی ملکیت ہے، ادھر دوسری طرف دوسرے بھائی اپنے حصے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ یہ بات اس وقت زیادہ پیش آتی ہے جب والد کی زندگی میں اس نوعیت کا کاروبار شروع ہو، تو کبھی کبھار وہ بھی دکان میں بیٹھ جاتے تھے، یا تو تجارت شروع کرنے والے بچے نے اپنے والد کے نام سے تجارت شروع کی۔ اب اگر ان تمام صورتوں میں شروع ہی میں یہ بات واضح ہو جائے کاروبار مشترک ہے، کس کا کاروبار ہے، کون پارٹنر ہے، یا جس بھائی نے شروع کیا ہے اس کا ہے، اور جن دوسرے بھائیوں نے کچھ پیسے لگائے ہیں یا محنت کی ہے وہ تعاون ہے، یا پھر قرض ہے، یا پھر وہ بطور پارٹنر کے شریک ہیں، اگر اس طرح سے وضاحت ہو تو پھر آگے جا کر لڑائی جھگڑے نہ ہو، معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروبار سے گھر کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، تو یہ بطور شرکت کے ہیں، یا جس کا کاروبار ہے اس کی طرف سے مالی تعاون ہے گھر والوں کے لیے، تو یہ صورت بھی واضح ہو۔ تو اس طرح سے اگر معاملات بالکل واضح ہو تو بعد میں اختلاف ہی پیدا نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ چند صورتیں تھیں، یہ چند بنیادی باتیں تھیں وراثت کے سلسلے میں۔ ہم ضرور اس پر غور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اسی پر آپ اپنے میزبان کو بھی اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔